بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ محبت ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس کی ہر مرد اور عورت کو ضرورت ہے۔ محبت وہ انمول نگینہ ہے جس کی بدولت انسان پتھر دل کو موم کر سکتا ہے، جس کی بدولت نفرت کو محبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ایک ایسا باکمال عمل شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے یقین کامل سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر اس کے آپ کو ایسے ایسے فائدوں سے اللہ نوازے گا کہ جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے تصور کیا ہو۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ قرآن پاک میں 12 جگہ استعمال فرمایا ہے، اور عمومی طور پر محبت کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا دو افراد کے مابین محبت کو گنا جاتا ہے، محبت کو تولا جاتا ہے، محبت کو بولا جاتا ہے، تو فطرتاً انسان کے وہم و گمان میں ناجائز محبت کا تصور ہی آتا ہے۔ لیکن یہ بات ہرگز درست نہیں ہے کہ محبت جب بھی بولا جائے کہ وہ ناجائز ہی جگہ پہ استعمال کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یحبونہم کحب اللہ، کہ تم اللہ کی ذات عالی سے ایسی محبت کرو جیسے اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ کی ذات عالی سے شدید محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت ایک مرید کو اپنے پیر سے ہو سکتی ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہو سکتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے ہو سکتی ہے، یہی محبت دو باپ اور بیٹے کے درمیان ہو سکتی ہے، یہی محبت ماں اور بیٹی کے درمیان ہو سکتی ہے، یہی محبت دو سگے بہن بھائیوں کے درمیان ہو سکتی ہے، یہی محبت دو بھائیوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ الغرض لفظ محبت کو جب استعمال کیا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ وہ محبت ناجائز ہی ہو، بلکہ محبت کا لفظ جب استعمال کیا جائے، اس کو بولا جائے، تو اس کو ہمیشہ درست جگہ پر استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس کا وہم و گمان ہمیشہ جائز کی طرف ہی لے کے جانا چاہیے۔ اب بہت سارے ایسے افراد ہیں جو فطرتاً اس چیز کے خواہش مند ہوتے ہیں، خواہاں ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت کر رہے ہوں یا ان سے کوئی محبت کر رہا ہو، تو درمیان میں کچھ مسئلے مسائل آڑے آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، جن کی وجہ سے ان دونوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کے آپس میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، افتراق ہو جاتا ہے، جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اب دو افراد جو ایک دوسرے کو چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، اچانک ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ان دونوں کا بڑا سخت لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور ان کی محبت ایسی ہے کہ لوگ ان کی محبت کی مثالیں پیش کیا کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہے، فلاں لڑکا ہے، یا فلاں دو افراد ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان دونوں کی آپس میں بڑی محبت ہے، مثالیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ ان دونوں کی پھر لڑائیوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ان دونوں کے آپس میں نا اتفاقی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔
اب یہ بات قابل غور ہے یہاں پہ کہ دو افراد جو ایک دوسرے سے انتہائی زیادہ محبت کر رہے تھے، اچانک ان کے درمیان نفرت کیسے آ گئی، اچانک ان کے درمیان دوریاں کیسے پیدا ہو گئی، اچانک ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کیسے پیدا ہو گیا، یہ سارے مسئلے مسائل کیوں پیدا ہوئے، ان کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ میں ایک مختصر سی بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی محبت کے معاملے میں نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ محبت ہے، آپ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو لوگوں کی نظر آپ کو لگ جاتی ہے، اور جب نظر بد لگ جاتی ہے، اس کے اثرات آپ کی محبت کے اوپر جب مرتب ہوتے ہیں تو آپ دونوں کی جدائی ہو جاتی ہے، آپ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہو، اور پھر دوری اس حد تک ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا نام سننا لینا وہ گوارا نہیں ہوتا، نام سننا تک برداشت نہیں کیا جاتا۔ ایک وجہ اس کی نظر بد ہے۔ دوسری وجہ جادو۔ جادو کی وجہ سے آپس میں دو محبت کرنے والوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کروائے جاتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے، افتراق، دوریاں، ایک دوسرے کے دل میں بغض ڈال دیا جاتا ہے، غصہ ڈال دیا جاتا ہے، عدم برداشت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے، تیسری وجہ ہوتی ہے دو محبت کرنے والوں کے درمیان لڑائی کی، وہ فریق ثالث۔ کوئی بھی آپ کا دوست ہے، آپ کی سہیلی ہے، آپ نے اس کو بتایا کہ بھائی میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں یا میرا اس کے ساتھ بڑا پیار ہے، تو وہ جو فریق ثالث ہے وہ آپ کے کان بھرے گا یا اس کے کان بھرے گا۔ پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کی جدائی ہو جاتی ہے، آپ کی ساری محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دونوں کے ستارے آپس میں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ساعت، گھڑی، ستارہ، برج، یہ سارے ایک ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے دن ہوتے ہیں، بڑا پیار و محبت ہوتا ہے، بڑا شور شرابہ اور بڑا شور و غل ہوتا ہے آپ کی محبت کا، لیکن بغیر کسی وجہ کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اچانک ایک دم سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک دم سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جھگڑا اتنا طول پکڑتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے ہو۔ چوتھی وجہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ستاروں کا آپس میں مخالف سمت میں چلنا ہے۔ تو ستارے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، آپ کا نام ہے، آپ کے نام کے ساتھ ایک برج ہے، ایک ستارہ ہے۔ ہر بندے کے نام کے ساتھ ایک برج ہے، ایک ستارہ ہے۔ اب جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، کیا پتہ اس کا ستارہ آپ کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر تو میچ کر رہا ہے، پھر بھی ایک دن لڑائی ضرور ہوگی جب وہ مخالف سمت میں چلے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ستارہ ابتداً سرے سے، شروع سے ہی میچ ہی نہیں کر رہا، وہ یوں ہوتا ہے، کبھی محبت کبھی لڑائی، کبھی محبت کبھی لڑائی، کبھی محبت کبھی لڑائی، یہ سین چلتا رہتا ہے۔ اور اگر ایسے شخص کے ساتھ آپ کا پالا پڑ گیا ہے تو اس سے خدا کے لیے جدا ہو جائیں، اس کے ساتھ آپ کی زندگی نہیں نبھے گی۔ اور اگر آپ کے ستارے میچ کر گئے ہیں، برج آپ کا میچ کر گیا ہے، آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور اچانک آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، ستارہ اچانک مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ستارہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جائے، آپ سمجھ لیں آپ کی محبت کے زوال کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ حضرت پیر صاحب اس کا علاج بھی تو بتائیں نا۔ اس کا علاج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں عمل کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ ویڈیو کا آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ تو جب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس ستارے کے ساتھ اس برج کی ساتھ کے ساتھ جب عمل کریں گے، پڑھائی کریں گے اس کی مقدار کے مطابق، تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ستارہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہوا، وہ جو برج آپ کی مخالف سمت میں چلنا شروع ہوا،
وہ عمل اور پڑھائی کے ذریعے سے موافق سمت میں آنا شروع ہو جائے گا، موافق سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ موافق سمت میں آئے گا تو آپ کی وہی پرانی محبت پھر واپس آ جائے گی۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ لکھ جائیں گے، کوئی نیا عزیز آئے گا، آپ کا لکھا وہ پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیجئے، عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو چکا ہے، یا آپ سے بہت دور چلا گیا ہے، یا آپ کے ساتھ اس کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا ہے، عمل کر کر کے آپ عاجز آ چکے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر شوہر اور بیوی ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے، دونوں کے درمیان طلاق تک نوبت آ چکی ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو واپس لانے کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ عمل کا طریقہ کار آپ سماعت فرما لیں۔ یہ عمل ہے 3 دن کا، صرف 3 دن کا عمل ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 11 عدد لونگ لینے ہیں، 11 عدد لونگ لے کر ہر ایک لونگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام، یا ودود یا لطیف، یہ 2 نام ہیں، یا ودود یا لطیف، یہ 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب پڑھنے کس طرح ہیں؟ یا ودود یا لطیف 1، یا ودود یا لطیف 2، یا ودود یا لطیف 3۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے ہر لونگ کے اوپر 11 مرتبہ ان دونوں کو پڑھنا ہے، یعنی دونوں کو پڑھنا اکٹھا ہے، شمار 1 کرنا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، آپ نے پھونک مار دینی ہے، پھر اس کو رکھ دیا، پھر دوسرا لیا، اس کے اوپر 11 مرتبہ پڑھا، پھر اس کے اوپر دم کیا، اس کو پھر رکھ دیا، پھر دوسرا لیا، پھر تیسرا، یعنی ہر ایک لونگ کے اوپر 11 مرتبہ آپ نے یہ 2 نام پڑھ کر دم کر کے پھونک مار کے اس کو رکھ دینا ہے۔ اب ان کو جیسے وہ رکھے ایسے اٹھا کر ان کو آپ نے آگ میں جلا دینا۔ جب آگ میں آپ جلا رہے ہوں تب آپ نے تصور کرنا ہے کہ جس طرح یہ لونگ جل رہے ہیں اسی طرح میرے محبوب کا دل میری محبت میں جل رہا ہے۔ یہ تصور کر کے آپ ان کو جلائیں گے، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 3 دن آپ کو بولے، اب یقین کامل سے پڑھیں گے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے لیے محبت کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی محبت آپ کی طرف واپس لوٹ آئے گی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔